ہمارے پارلیمنٹ میں ایک بل پاس ہوا ہے، ٹرانسجینڈر، جینڈر جنس کو کہتے ہیں، ٹرانس تبدیلی کو کہتے ہیں۔ سوشل میڈیا سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی ہی اگر شی بننا چاہے تو ہوں اوکھا کام کو نہیں رہ گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا بیسکلی نا یہ جو قانون ہے یہ خواجہ سراؤں کے لیے تھا جو مخنث ہیں، چونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے جسمانی جو خط و خال ہیں وہ مردوں کے ساتھ ہیں یا عورتوں کے ساتھ ہیں، تو آگے ان کی وراثت کی تقسیم کے مسائل ہیں۔ ان کی جنس کا جو تعین ہے یہ ان کی وراثت کے لیے ضروری ہے۔ اگر لڑکا ہے اس کا حصہ اور ہے، تو اگر کڑی ہے تو اس کا حصہ، گل سمجھو گے؟ مجھے یاد آ رہا ہے غالباً یہ 2017 میں نا پارلیمنٹ میں آیا تھا، علماء نے بڑی مخالفت کی، اس کے بعد یہ بل رک گیا۔ ٹرانسجینڈر انڈیا میں بھی غالباً پاس ہوا تھے، اساں پھر مقابلہ انہوں نے گوانڈیاں نہ کرنا ہونا ہے، اسی آنے ہیں بھی اسی کدھر پیچھے نہ رہ جائیے، باقیاں کماں تے سارے پیچھے ہاں تے انہاں کماں نہ رہ جائیے۔ یہ بھی نال ٹھک انہاں بھی ٹھوک دیتا بل ٹرانسجینڈر کا۔ یہ خواجہ سراؤں کے لیے قانون تھا۔ اسلام کی جہاں تک تعلیمات کی بات ہے، خواجہ سراؤں کی جنس کا تعین اسلام میں ضروری ہے۔ اگر عورت ہے، بچہ ہے، مرد ہے، اس کے مطابق اس پہ احکامات لاگو ہوں گے۔ مرد کے احکامات اور ہیں، عورت کے احکامات اور ہیں، تدفین میں بھی اور ہیں، کفن کے پہنانے میں بھی اور ہیں، اور اسی طرح وراثت کی تقسیم میں بھی اور ہیں۔ آپ حضرات میری بات سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو خواجہ سرا ہیں ان کی جنس کا تعین یہ ضروری ہے۔ اسلام اس لحاظ سے بالکل واضح ہے، بالکل کلیئر ہے، لیکن اسی جدو قانون بنانے ہاں تے پھر قانون نے اندر اسی دودھ وچ مینگنا پا دینا۔ یہ وضاحت نہیں کی گئی، بلکہ قانون میں یہ بات لکھی گئی ہے، اور اس میں پی ٹی آئی بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے، کاف بھی ہے، پیپل پارٹی بھی ہے، سارے اس ہم وچ ننگے سارے شریک ہوئے اس بل دستخط کرڑتے۔ اس میں یہ قانون بنا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر نادرا والوں کے سامنے جائے اور جا کے کہے مجھے کوئی مرد ہے اور کہے مجھے عورتوں کی فیلنگز آ رہی ہیں، عورت کی فیلنگز آ رہی ہیں، تو نادرا پہ لازم ہے وہ ہی کی جگہ پہ شی لکھ دے۔ اور اگر کوئی شی جائے نادرا والوں کے پاس کہے کہ مجھے مردوں کی فیلنگ آ رہی ہے، چاہے اس نے 2-3 پتر تیاں بھی ہوں تے مردے نے بھی 2-4 پتر تیاں ہوں، وہ عورت لکھوا لے جنس کی جگہ پہ، اور جو عورت ہے وہ مرد لکھوا لے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہمیں جو ہے نا وہ ویسے ہی شروع کر دیتے ہیں الزامات تک، وہ جی مولویاں کی گل پتہ ہی نہیں ہونی ہے، میں رولا پایا نے دعائی پائی۔ یار بات ہمیں نہیں پتا تو کسے پتا ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ قانون کو واضح کریں۔ جب تک قانون واضح نہیں ہوگا تو اس ملک میں مرد کی مرد کے ساتھ جو اختلاط ہے اور جو رشتہ ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ ایک مرد جو حقیقت میں مرد ہے، شناختی کارڈ میں عورت لکھا ہوا ہے، وہ چلا جائے یونین کونسل میں کچہری میں نکاح پڑھانے کے لیے کسی مرد کے ساتھ، ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ ہمارے قانون کے مطابق تو ہو جائے گا، چونکہ اس کے آئی ڈی کارڈ پہ عورت لکھا ہوا ہے، حقیقت میں وہ مرد ہے، حالانکہ وہ ہے بھی مرد۔ تو پھر مرد کا مرد کے ساتھ، عورت کا عورت کے ساتھ، لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے اس پورے مجمع کے ساتھ ہم قرارداد پیش کرتے ہیں کہ اس قانون کو واضح کیا جائے، اور جنس کی تبدیلی کے لیے ڈاکٹروں کا میڈیکل بورڈ ہونا ضروری ہے۔ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ اور اگر یہی حال رہا تو پھر تو جناب لواطت شروع ہو جاسی، قوم لوط علیہ عمل شروع ہو جاسی۔ میں نے قرآن منگوایا ہے، آج بس چلتے چلتے وہ قرآن کی آیات مجھے یاد آ گئی ہیں، پڑھ دوں؟ اس وقت میں نہ پڑھنا۔ آئے ہائے، قوم لوط کیا کرتی تھی؟ وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے لڑکوں کا سہارا لیتی تھی، لڑکوں میں اپنی خواہشات پوری کرتی تھی۔ اور خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جتنا عذاب اللہ نے اس عمل کی وجہ سے قوم لوط پہ نازل کیا ہے، مجھے الحمد سے والناس تک کسی قوم پہ وہ عذاب اترتا نظر نہیں آیا۔ اے خدا دناج، اپنی عادتاں سیدھیاں کر لو۔
ہاں اللہ کریم فرماتا ہے وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، جدوں انہاں تے عذاب آیا تے اللہ نے دو سونیاں سونیاں فرشتیاں نو بھیجیا، سونیاں سونیاں اکھاں والے، چونکہ وہ فرشتے تھے نوجوان نہیں تھے، امتحان ان پہ آنا تھا۔ تے جدوں قوم والے نے ویکھیا کہ حضرت لوط دے گھر سونے سونے جنے آ گئے تے اللہ دا قرآن کہندا ہے، اللہ دا قرآن کہندا ہے او دوڑ دے آئے یحرعون الیہ، ولولے نال کہ آج شکار پھس گیا ہے، حضرت لوط دے گھر نوجوان چلے گئے، چونکہ انہاں دیاں نیتاں خراب سن، او بدنیت سن، انہاں دے جسمہ دے اندر دلہ دے اندر غلاظت سی۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، خوشیاں مناندے آئے۔ جدوں اللہ دے نبی نے ویکھیا آپ نے فرمایا اِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْتَحُوا، خبردار میرے مہمان جے بغیر توکے کرنا چاہتے ہو، اِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ، مینوں انہاں دے سامنے نادم تے شرمندہ نہ کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ، اللہ کو ڈر جاؤ، مینوں انہاں دے سامنے کھجل خار نہ کرو، شرمندہ نہ کرو۔ تے اگوں کہن لگے اولم ننہک عن العالمین، ہر گل تو سبحان اللہ نہیں، اولم ننہک عن العالمین، ہن سارے جہان کی تو ہی ڈکسیں، پتہ نہیں کون کتھوں آئے ہن انہاں تو ہی پیا ڈکنا ہے۔ آئے قالوا اولم ننہک عن العالمین، اللہ دے نبی نے ویکھیا اے پیچھے ہٹن والے نہیں، انہاں دے لیجے دس رہے نے، اے ظالم ہو گئے نے، شہوت کا بھوت ان کے دماغوں میں سوار ہے۔ آپ نے فرمایا ہاؤلائی بناتی ان کنتم فاعلین، اے خدا دے ہو بندے ہو کے کرنا چاہتے ہو، اے میری امت دیاں بچیاں نے، اے توڑے وستی حلال نے، انہاں نال اپنا تعلق رکھو، اے توڑے وستی پاکیزہ ہے۔ اپنی خواہش لڑکوں اور مردوں سے پوری نہ کرو، اپنی خواہش لڑکوں اور مردوں سے پوری نہ کرو۔ اللہ کریم اگے اپنی گل فرمانا ہے، فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب تیری عمر دی قسم انہاں دے دماغاں تے خواہش دا بھوت سوار سی، انہاں نو کوئی نہیں سی پتا سی کہ کرنا چاہنے آؤ۔ اللہ فرماتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، استغفر اللہ، ایک چیخ آئی اور اس نے آ کے انہیں گھیر لیا۔ اگلا عذاب فجعلناها عالیا سافلها وامطرنا علیہم حجارة من سجیل، ایک چیخ نے انہیں گھیر لیا، تھلے والا حصہ اپر والا تھا، اوپر سے اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی۔ ایک تو آیت یہ ہے، ایک دوسری آیت بھی ہے جہاں اللہ فرماتا ہے سجیل منضود، تہ در تہ پتھروں کی بارشیں ہم نے برسائی۔ جتنا عذاب قوم لوط پہ آیا اتنا اور کسی امت پہ میں نے قرآن میں نہیں دیکھا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ جو بل پاس ہوا ہے، ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ اس بل کے سکم کو دور کیا جائے، اور اگر دور نہ کیا گیا تو پاکستان جو کلمے کے نام پہ بنا تھا، اسلام کے نام پہ بنا تھا، جس کی پودوں میں مہر علی کے بچوں کا خون ہے، داتا علی کے ماننے والوں کا خون ہے، ہمارے بزرگوں کا خون ہے، یہاں لوگ اس قانون کی آڑ لے کے اپنی نجاست پھیلانا شروع کر دیں گے، اپنی غلاظت پھیلانا شروع کر دیں گے۔ لہٰذا ہمارا پہلا مطالبہ ہے حکومت وقت سے، یہ چونکہ قانون خالصتاً اسلامی قانون ہے اور اس میں اسلامی معاملات ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلا کے ان کی رائے لی جائے، لی جانی چاہیے یا نہیں لی جانی چاہیے؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کے آپ بھی حمایت کر دیں۔ اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔